السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے ساتھ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں چمن اسلام قاعدہ، جو شروعات ہے اردو سیکھنے کا اور دین بھی سیکھنے کا۔ ہم اب تک 3 پارٹ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ پھر ایک اور پارٹ پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے اس میں زبر، زیر اور پیش یہ پڑھ چکے ہیں اور اب ہم یہاں پر دوسرا سبق پڑھیں گے۔ یہ ان کا شکلیں ہیں، یہ الگ الگ شکلیں دیے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں پہچاننا ہوگا۔ جب ہم شبد بناتے ہیں، حروف کو لفظوں میں لکھتے ہیں، 2 حرف 3 حرف مل کر جب شبد بنتا ہے، لفظ بنتا ہے تو کس شکل بدل جاتا ہے، تو اسی کو ہمیں پہچاننا ہوگا۔ یہاں دیکھ لیں، اس کو کیسے پہچان کر پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آسانی ہوگا پڑھنے میں۔ الف تو دیکھ لیجئے، الف تو اسی طرح کا ہے۔ بے دیکھیں، بے 3 قسم کا بنایا ہوا ہے، بے 3 قسم کا شکل ہے۔ نقطہ سے پہچانیں کہ اگر ایک نقطہ نیچے آ گیا تو بے ہو جائے گا، اسی طرح پہ 3 نقطہ آ گیا تو پے ہو جائے گا۔ اتنا خیال رکھیں کہ کوئی بھی شکل ہو، اب لکھنا نہیں ہے، نہیں لکھ کر بتا دیں، شکلیں بہت ساری شکلیں ہو جاتی ہیں لکھنے میں، لیکن نقطہ وہی رہتا ہے۔ اگر ایک نقطہ نیچے آ گیا تو بے ہو گیا، اور اسی طرح 3 نقطہ نیچے آ گیا تو پے ہو گیا، اور اوپر اگر 2 نقطہ گئے تو ہو گیا تے، اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں 3 نقطہ، اگر 3 نقطہ ہو گیا اوپر تو سے ہو جائے گا۔ یہاں شین میں بھی دیکھیں گے 3 نقطہ ہے، لیکن یہاں پہ 3 سوسے دیا ہوا ہے، 3 سوسا کر کے اکثر لکھا جاتا ہے، اور اس کو بنا سوسا کا لکھا جاتا ہے۔ اسے جس طرح یہ بنایا ہوا ہے اسی طرح کا ہاف سمجھ لیجیے، اس طرح بنا کر لکھا جاتا ہے۔ پیٹ میں ایک نقطہ آ گیا جیم، اور اس طرح کا ہے شکل، اور بھی شکل ہے، آگے پڑھیں گے تو آئے گا۔ تو جیم ہو گیا، یہ چے 2 نقطہ، اگر ایک نقطہ پیٹ میں ہے اس طرح شکل بنا کر، یہ چڑیا کے چونچ کی طرح، تو یہ جیم 1 نقطہ ہے، اور 3 نقطہ ہوا تو چے۔ اسی طرح ہے یہ بھی بنا نقطہ کا ہے تو وہ ہے ہوگا، اور اس کے سر پہ 1 نقطہ آ گیا تو کھے۔ دال اگر دیکھیں یہاں پہ بھی تو کی طرح ہے، اس پہ بھی تو کی طرح ہے، اگر اس طرح کا بناوٹ ہوگا تو یہ ٹے ہوگا، اور یہ دال والے کے اوپر اگر بنایا ہوگا تو یہ ڈال ہوگا۔ اسی طرح کا یہ شکل ہے، اس پہ 1 نقطہ آ گیا تو یہ زال، یہاں پہ دیکھیں شکل پھر بدل گیا ہے، یہ دوسرے گروپ میں ملا کر لکھا گیا ہے، اس لیے اس طرح کا ہے۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی اور حرف میں مل کر بنا ہے۔ اور رے دیکھیں، یہ دوسرا قسم کا، یہ دوسرا قسم کا، تھوڑا فرق ہے، یہ بھی کسی اور حرف میں مل کر جب لکھا جاتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لے، یہ تو والا جو نشان ہے یہ اوپر آ گیا تو لے، اور 1 نقطہ زے 3 نقطہ تو بڑا زے۔ 3 سوسا بنا نقطہ کے تو سین، اور 3 سوسا والا اور 3 سوسا اور 3 نقطے اوپر اگر تو وہ شین ہوگا، بڑی شین۔ اس میں 2 قسم کے ہیں دیا ہوا ہے، اسی طرح کا اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے جس پہ نقطے نہیں ہوں گے۔ سواد دیکھیں شکل فرق ہے، یہاں پہ نقطہ آ گیا لیکن نقطہ نہیں رہے گا۔ یہ جواد، تو جو فرق ہے یہ نقطہ کا، اگر نقطہ کو آپ پہچانیں گے، شکل یاد رکھیں، نقطہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، پہچان جائیں گے۔ عین دیکھیں یہاں پر دوسرا قسم کا ہے، یہاں پہ شکل اس کا بدل گیا ہے، اس طرح کا ہے، اور یہ دوسرے قسم کا ہے۔ اسی طرح غین کا بھی شکل ہے، یہاں نہیں دیا ہے لیکن یہ بھی اسی میں آ جائے گا، اس کا بھی شکل فرق ہو جائے گا، بس اس پہ اگر غین رہے گا تو نقطہ ہوگا۔ اسی طرح فے، یہ قاف، فے میں 1 نقطہ ہوتا ہے اور قاف میں 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کو پہچانیں۔ اور اس کا یہ جو منہ ہے
ये गोल ही रहेगा दोनों का, इसमें थोड़ा फ़र्क है लेकिन लिखने में कहीं कहीं सेम रहता है। बस नुक्तों से पहचान पाएंगे कि अगर एक नुक्ता तो फे और दो नुक्ता हो गया तो काफ। इसी तरह काफ और ये गाफ दोनों सेम शक्ल हैं, बस ये देखें एक ये जबर के जैसा निशान थोड़ा बड़ा होता है, यही बनाया होता है। तो ये इसे बिना अगर ये निशान का है तो काफ होगा, और यह निशान अगर आ जाएगा ऊपर तो ये गाफ होगा। देखिए शक्लें सेम हैं, बस इसका एक निशान और रहता है, इसलिए इसे गाफ कहा जाता है। ये लाम हो गया। यह मीम, मीम भी एक ही शक्ल दिया, और भी शक्ल होगा। अगर आप नूरानी कायदा पढ़े होंगे कि 3-4 किस्म के मीम पढ़े होंगे। यह नून हो गया। नून में याद रखें नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, यहाँ पे पेट में, लेकिन ये अक्सर ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए बे के नीचे एक नुक्ता होता है और उसी तरह नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, तो इसको आप पहचाने रहें। इसी तरह वाह है, ये हा, ये हे। देखिए हे दो किस्म का है, इस तरह का बनाया हुआ है, और ये सेम टू सेम है लेकिन ये फ़र्क है। या यहाँ पे नुक्ता की पहचान रखें कि या के नीचे दो नुक्ता रहता है हमेशा। जिस तरह यहाँ पर देखें ते के ऊपर दो नुक्ता रहता है, तो यहाँ या के नीचे दो नुक्ता होता है। यही इसी तरह पहचानना है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं और पहचान पाएंगे कि ते के ऊपर दो नुक्ता होता है और या के नीचे दो नुक्ता होता है। तो इसी तरह आप लोग पहचानें और याद रखें कि शक्ल और उनके नुक्तों को याद रखें, इंशाल्लाह पहचान जाएंगे। तो आज इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।